सुन कौन किस्साए दर्द दिल। الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدائے حق کے ساتھ پیش خدمت ہے محمد مجتبیٰ علی۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہماری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح پاکستان میں بڑھنے والی فرقہ واریت کو اپنا موضوع قرار دیا، تو اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ جس طرح صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ موجود ہیں، تو بغض اہل بیت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ حالیہ کراچی میں ہونے والی ریلیوں میں ہم نے یزید زندہ باد جیسے مکروہ عزائم رکھنے والے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ یزید جیسے کردار کا بھی دفاع کرنے کو تیار ہیں بغض اہل بیت میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ریلی میں کیا کیا ہوا اور کس قسم کے نعرے بلند کیے گئے، ملاحظہ فرمائیں۔ جی تو ناظرین، ان نعروں کو دیکھنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے پاکستان میں کس قدر ناسبی طبیعت کے لوگ بھی رہتے ہیں جو یزید جیسے کردار کو بھی دفاع کرنے پر آمادہ ہیں۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جیسے پاک ناموں کے ساتھ یہ یزید لعین کا نام لے رہے ہیں اور اس کو بھی زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ابھی ایک شعر آیا جو میر تکلم صاحب نے لکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جنہیں بھی بغض ہے تطہیر کے گھرانے سے، وہ پاک جتنے ہوں پھر بھی پلید رہتے ہیں۔ جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا ہم پر، جب آیا ماہ محرم تو کھل گیا ہم پر، ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہمارے اہل سنت برادران کا قطعاً یہ عقیدہ نہیں ہے، اور وہ یزید کے کردار سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اس کو لعین اور لائق لعنت سمجھتے ہیں۔ تو اپنی اس بات کی تائید میں ہم ثاقب رضا مصطفی صاحب، جو کہ بہت ہی ذمہ دار شخص ہیں اور ممبر کی رونق بڑھاتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے سرخ رو عشق غیور از خون او، شوخی این مصرع از مضمون او۔ یزید مٹ گیا، یزید کا نام مٹ گیا، اس کا تشخص مٹ گیا۔ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے۔ مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے، مرتا تو وہ ہے جس کا مشن ختم ہو جائے۔ حسین کا نسب العین زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کا مشن زندہ، حسین زندہ، حسین کا نانا بھی زندہ۔ آج بھی ہزاروں کروڑوں اربوں انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے۔ کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے؟ نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو، نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو، نام لینے کے بعد منہ چھپا لیتے ہو۔ تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے، اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے، ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ جی تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جناب ثاقب رضا مصطفی صاحب کس طرح اہل سنت کا موقف اور امام حسین اور یزید لعین کے کردار میں فرق کر کر بتا رہے تھے۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ حامیان یزید کے بارے میں اہل سنت کا موقف کیا ہے۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب، جو کہ ایک اور ذمہ دار نام ہے اور مناظروں کی دنیا میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، تو اب ہم دیکھیں گے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب یزید لعین کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ایسے لانتی بدبخت اور کمینے شخص کے لیے جو زندہ باد کا نعرہ لگائے، زندہ باد کے نعرے کو درست سمجھے، زندہ باد کے نعرے کو رواج جانے، وہ صحابہ کا اہل بیت کا دونوں کا غدار، دونوں کا دشمن ہے۔ صحابہ کے دفاع کے نام کی ریلی
میری بات پوری ہونے دیجئے جی صحابہ کے نام کے دفاع، ان کے دفاع کے نام کی ریلی نکالی جائے اور اس میں اسٹیج سے امیر یزید زندہ باد کے نعرے اور نام لیا جائے جناب حسن زندہ باد، جناب حسین زندہ باد اور امیر یزید زندہ باد، یہ نعرے لگائے جانے، میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی دشمنی ہے۔ جس نام کی ریلی نکالی ہے یہ اس نام سے غداری ہے، یہ مصطفیٰ کی اہل بیت کی گستاخی اور غداری ہے، اور یہ پاکستان جیسی پرامن ریاست کے اندر فرقہ واریت کو بڑھکانے کی مضمون سازش ہے، اور میں اس پر ہزار بار مذمت کرتے ہوئے ایسے کرداروں، ایسے گفتاروں اور ایسے نعرہ لگانے والوں پر میں لعنت بھیجتا ہوں، کیونکہ اس نے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کیا ہے۔ شیخ صاحب آپ بھی اس کو مسئلہ یہاں فضائل حسین کا نہیں، مسئلہ یہاں وقفے کی طرف جانا چاہ میری رہا ہوں، بات سنیے، مسئلہ یہاں فضائل حسنین کا نہیں، مسئلہ اصل یہاں پر اس غدار کی حمایت میں پاکستان کی سڑکوں پر جو نعرے لگائے گئے ہیں، یہ سیدھا پاکستان کے امن کو تہوالا کرنے کی ایک ناکام سازش کی گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے ڈانڈے سارے اسرائیل سے اور امریکہ MI6 سے CIA سے مل رہے ہیں، جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلا کر اس کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ ہو گیا، یہ ہے وہ کردار ان کو امت پہچانے، میں تو چاہتا ہوں اتحاد قوم پہچانے ان لوگوں کو۔ یہ صحابہ کرام کے نام پہ لوگوں کو جمع کر کے وہاں اہل بیت اطہار کے قاتلوں کو زندہ باد کہتے ہیں، یہ امت نے فتنہ ڈالتے ہیں۔ اللہ کرے ہم قیامت والے دن ہم حسین پاک کے ساتھ ہوں، اللہ انہیں یزید کے ساتھ اٹھائے۔ اچھا ویسے یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے یہ جملے کسی بھی طرح سے آپ کے پاس دفاع زیاد کے ساتھ کرے، جی حضور فرمائیے، عمر بن سعد کے ساتھ کرے، ہم کہتے ہیں اللہ ان کا خاتمہ ان کے ساتھ کرے، ہمارا خاتمہ امام حسین کے ساتھ۔ جی تو ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے کس طرح یزید زندہ باد کے نعروں کو اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کی توہین قرار دیا۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نام مولانا طارق جمیل صاحب، جن کا اتحاد امت میں بہت بڑا کردار ہے، وہ کیسے دیکھتے ہیں یزید کی حمایت کو اور یزید زندہ باد کے نعروں کو۔ میں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اہل سنت میں ہمارے اندر ناسبیت گھس گئی ہے، ناسبیت۔ بغض شیعہ میں ہم اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا ہے۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں میرے پھول، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میری بہار، اور یہاں بٹھا کے باہر آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے تذکرہ ہی چھوڑ دیا۔ کیا ظلم ہے، اور میں کرتا ہوں تو یہ تو شیعوں کی تائید کر رہا ہے، شیعوں کو تقویت پہنچا۔ میں امام شافعی کے مذہب پر ہوں، اذا کان الرفض حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض۔ جی تو ناظرین، اتنے سارے دلائل کے بعد یہ بات تو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ چکی ہے کہ ناسبیت اور اہل سنت کے عقائد میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اہل سنت یزید کے کردار کو مذموم ہی سمجھتے ہیں۔ تو آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام سے بھی محبت ہے اور یزید طلیب سے بھی محبت رکھتے ہیں، یا اس کو بھی بد کردار نہیں سمجھتے اور خطا کار نہیں سمجھتے، تو ان کے لیے دعا ہے کہ خدا ہمارا حشر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کرے اور ان کا حشر یزید لعین کے ساتھ کرے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے اس کے بارے میں کیا خوب فرمایا ہے کہ بھیجوں یزیدیت پہ کیوں لعنت نہ اے نصیر، بھیجوں یزیدیت پہ کیوں لعنت نہ اے نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے صدائے حق اللہ ہو۔ قصائے در